ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اپنے چاچو کو دیکھ رہی تھی جنہیں ہمیشہ اس نے اپنا باپ مانا تھا۔ آج وہ اس کو اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر چکے تھے کہ اس آدمی سے سوائے نفرت کے آسیہ کو اور کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ صدمے کی حالت میں بولی تھی، چاچو، میں آپ کے بھائی کی سگی اولاد ہوں، اب میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ میری عمر صرف 22 سال ہے اور آپ میری شادی ایک 32 سال کے مرد سے کرنا چاہتے ہیں جس کے پہلے ہی 2 بچے ہیں۔ میں آپ کے لیے اتنی بوجھ ہو گئی ہوں کہ آپ میری شادی ایک شادی شدہ انسان سے کروائیں گے جس کے لیے مشہور ہے کہ وہ انسان نہیں جلاد ہے، اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ کیا آپ کو مجھ غریب پر ترس نہیں آتا؟ وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اس کا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ جس انسان کو اس نے اپنا باپ تسلیم کیا تھا وہ انسان فرعون بننے میں چند پل لگا چکا تھا۔ چاچو نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور نظریں چرا کر بولے تھے، وہ ہمیں بھاری قیمت دینے کو تیار ہے۔ اگر وہ ہمیں پیسے دے دے گا تو تمہارے علاوہ اور بھی بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرنی ہے۔ کب تک ہم تمہیں اپنے سر پر بٹھا کر رکھیں گے؟ 22 کی تو ہو گئی ہو، کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، اور بے وجہ کی افواہیں ہمدان صاحب کے بارے میں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ چاچو یہ بول کر کمرے سے تن فن کرتے چلے گئے تھے جبکہ وہ اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ یہ کیسی آزمائش اس پر آئی تھی؟ اس کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے تکلیف دہ لہجے میں بولی، یا رب، اگر تو نے مجھے یتیم کیا تھا تو اس پل ہی مجھے اپنے پاس بلا لیتا۔ کیوں مجھے اس ظالم دنیا کے آسرے پر چھوڑ دیا؟ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور اب بھی جب زندگی سنورنے کا وقت آیا تب بھی مجھے کیسے شخص کے سپرد کیا جا رہا ہے جو مجھ سے عمر میں پورے 10 سال بڑا ہے، جس کے نزدیک میں کوئی اہمیت نہیں رکھوں گی۔ وہ مجھے بیوی نہیں بلکہ آیا بنائے گا۔ یا رب، تو میرے حال پر رحم کھا۔ کافی دیر تک وہ آسمان کو دیکھ کر دعائیں مانگتی رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ اس کو معلوم تھا احمد ہمدان یہ شادی صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے کرے گا۔ اس کے نزدیک اس شادی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور یہ بات حقیقت بھی تھی۔ اسے بچوں کو تسلیم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ احمد ہمدان کا تھا، جسے انسان نہیں بلکہ انسانی روپ میں جلاد کہا جاتا تھا، جو سب کے نزدیک ایک حیوان تھا جس نے اپنی پہلی بیوی کو زد و کوب کر کے مار دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس کے چاچو اس کو بول کر جا چکے تھے کہ اس ہفتے تمہارا نکاح احمد ہمدان سے کروا دیا جائے گا، اور یہی بات اس کا خون نچوڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس کو معلوم تھا یہ سب اس کی چچی کا کیا دھرا ہے۔ اس گھر میں ایک واحد عورت وہی تھی جسے اس کی ذات سے مسائل تھے۔ اس کے علاوہ اس کے چاچو، ان کی بیٹیاں اور بیٹے اس سے محبت ہی سے پیش آتے تھے۔ کبھی بھی اس کو اس بات کا احساس نہیں دلاتے تھے کہ وہ ان کے تایا کی بیٹی ہے، بلکہ ہمیشہ اس کو اپنی بہن مانتے تھے۔ لیکن ان تمام لوگوں کے برعکس اس کی چچی کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک واحد عورت تھی۔ اگر اس کا دل پگھل گیا تو وہ اس کے چاچو کو روک سکتی تھی، لیکن اسے محض ایک چھوٹی سی امید تھی، اور وہ اسی امید کو قائم رکھنا چاہتی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی چچی کے کمرے کے پاس آئی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اوپر والے سے دعا کر رہی تھی کہ اس کی چچی اس کی ذات پر رحم کھا جائے اور وہ انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو بخش دے، لیکن یہ صرف اور صرف اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ رقیہ بیگم کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ رقیہ بیگم اپنا موبائل استعمال کرنے میں مشغول تھیں۔ وہ گلا کھنگار کر چچی کے پاس آئی اور بنا ان کو سمجھنے کا موقع دیے زمین پر بیٹھ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے منت کرنے والے انداز میں بولی، میں جانتی ہوں آپ کے نزدیک میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، آپ مجھے کبھی اپنی بیٹی تسلیم نہیں کرتی،
لیکن خدا کے واسطے اپنے جیٹ کی اولاد سمجھ کر ہی میرے حال پر رحم کھا لیں۔ مجھے احمد ہمدان سے شادی نہیں کرنی۔ وہ انسان نہیں بلکہ فرعون ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو مار دیا تھا۔ وہ مجھے بھی ختم کر دیں گے۔ چچی، آپ میرا کسی سے بھی نکاح کروا دیں، میں راضی ہو جاؤں گی، لیکن خدا کے لیے میری شادی احمد ہمدان سے نہ کروائیں۔ وہ تڑپ کر گویا ہوئی تھی، جبکہ چچی ہاتھ جھڑکتے ہوئے بولی تھی، اے لڑکی، اپنی اوقات میں رہو۔ کس کی اجازت سے تم نے میرے جسم کو چھوا؟ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم میرے سامنے بیٹھ کر بات کرو۔ جو فیصلہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے اسی میں بہتری ہے۔ اگر زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو میں تمہاری شادی ایک ایسے بڈھے سے کراؤں گی جس کی خدمتیں کر کے ہی تم پریشان ہو جاؤ گی، اور پھر بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ احمد ہمدان ایک امیر آدمی ہے اور اس نے ہی تمہیں اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اب میں اس کو منع نہیں کر سکتی۔ جبکہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اس عورت کو دیکھ کر بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ بے شک میں ان کی سگی اولاد نہیں تھی، لیکن میں بھی ایک عورت تھی۔ کیا انہیں میری ذات پر بالکل رحم نہیں آ رہا تھا؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر بولی، چچی، میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی۔ جیسا آپ بولیں گی ویسا کروں گی۔ ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں گی، لیکن خدا کے واسطے میری شادی احمد ہمدان سے نہ کروائیں۔ مگر انہوں نے آسیہ کی ایک فریاد نہیں سنی اور اس کو جھڑکتے ہوئے سخت ترین لہجے میں بولی، یہاں سے ابھی کے ابھی چلی جاؤ۔ جو نکاح جمعے کو ہونا ہے میں ابھی کرا دوں گی۔ تم ابھی میرے قہر سے واقف نہیں ہو۔ اس نے نم آنکھوں سے رقیہ بیگم کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس عورت کے منہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں دے گی۔ مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا اس کی یہ چپ اس کے لیے کتنی بڑی سزا بننے والی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ ہفتہ کس طرح سے بیت گیا کسی کو علم نہ ہوا۔ کل بارات کا دن تھا۔ گھر میں شور سا مچا ہوا تھا کہ آسیہ اس گھر سے جانے والی ہے۔ اس کی کزن سب اس کے لیے بہترین تحائف لے کر آئے تھے تاکہ اسے رخصت کرتے وقت اس کو دے سکیں، لیکن نہ جانے کیوں آسیہ کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اتنی دور چلی جائے جہاں پر کوئی بھی ایسا شخص موجود نہ ہو جو اس کی زندگی کو تباہ کرے، لیکن یہ سب خیالات تھے اور ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی بارات آنے کا شور اٹھ گیا۔ وہ جو آئینے کے سامنے دلہن بن کر بیٹھی تھی، اس کا پورا جسم کپ کپا اٹھا تھا۔ لال جوڑے میں مقید آسیہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتاری گئی ہو۔ خوبصورت سفید چہرہ، ملائی جیسی رنگت، خوبصورت غزالی آنکھیں، پنکھڑیوں کی مانند ہونٹ، سراہی دار گردن۔ وہ لڑکی سراپائے حسن تھی۔ کوئی بھی اس کو دیکھتا تو مبہوت ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رقیہ بیگم اس کی شادی جلد سے جلد کروا دینا چاہتی تھیں تاکہ ان کی بیٹیوں کے رشتے کے وقت کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اس کو آج اپنے ماں باپ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ چند پل مزید گزرے جب اس کی چچی کی چھوٹی بیٹی کمرے کے اندر آئی اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، جیجو سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بس جلدی سے نکاح کریں تاکہ میں اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ مجھے یہاں پر ٹھہر کر بے وجہ کی رسومات میں وقت نہیں برباد کرنا۔ جبکہ میں نے اپنی کزن کو تڑپ کر دیکھا۔ میں جانتی تھی اس انسان کے نزدیک اس شادی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، مگر اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے نزدیک شادی کی اہمیت تو ہے لیکن آسیہ کی اہمیت نہیں۔ اس نے اللہ کا نام دل میں پکارا اور اپنی کزن کے ہمراہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی لاؤنج میں آ گئی، جہاں پر احمد ہمدان ایک شان سے صوفے پر براجمان تھا۔ اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود، چہرے پر بلا کی سنجیدگی۔ وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ اس کی شخصیت سحر انگیز تھی۔ جو بھی اس کو دیکھتا چند پل کے لیے نظریں نہیں ہٹا پاتا۔ ایسا ہی حال آسیہ کا بھی ہوا۔ چند پل وہ اس کی خوبصورتی میں گم سی ہو گئی تھی۔ وہ واقعی سراہے جانے کے قابل تھا۔
اس کی کزن نے بہت احتیاط سے اسے احمد ہمدان کے برابر میں بٹھا دیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے مولوی صاحب کی جانب دیکھا اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، مجھے کافی دیر ہو رہی ہے، یہاں سے جانے کے بعد مجھے ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے۔ اس کی آواز سن کر ایک پل کے لیے آسیہ کے ہاتھ کپ کپا اٹھے تھے اور وہ دل ہی دل میں اپنے بہترین نصیب کی دعا مانگنے لگی تھی۔ اس نے اپنی کزن کے منہ سے سنا تھا کہ جو بھی عورت نکاح کے وقت اپنے لیے اور اپنے نصیب کے لیے دعا مانگتی ہے وہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ وہ مسلسل اپنے نصیب کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر محض ایک دعا جاری تھی کہ اس کی شادی کامیاب ٹھہرے، یہ آدمی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرے۔ مگر اس معصوم کو معلوم نہیں تھا جس کے ساتھ اس کو بیاہا جا رہا ہے وہ انسان نہیں بلکہ واقعی حیوان ہے۔ مولوی صاحب سوالیہ لہجے میں آسیہ سے بولے تھے، آسیہ نور ولد سرفراز احمد، آپ کا نکاح احمد ہمدان سے بعوض 50,000 حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ اسے شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آئی۔ اس کے لب پھڑ پھڑا رہے تھے لیکن حلق سے آواز برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہتے جا رہے تھے۔ اچانک ہی احمد ہمدان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آسیہ کا ہاتھ تھاما، جبکہ اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی اور بے ساختہ اس کے منہ سے قبول ہے برآمد ہوا۔ 3 بار اس نے قبول ہے بول کر اپنی تمام زندگی ایک ایسے شخص کے نام منتقل کر دی تھی جس کے بارے میں وہ ایک لفظ نہیں جانتی تھی۔ مولوی صاحب نے جب احمد سے یہ تمام سوالات پوچھے تو اس نے بھی سنجیدگی سے اپنے نکاح میں آسیہ نور کو قبول کر لیا۔ نکاح ہوتے ہی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے گئے تھے۔ دعائے خیر ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور چچی کی جانب دیکھتے ہوئے صاف گوئی سے بولا، میرے بچے گھر پر اکیلے ہیں، میں اپنے بچے ملازموں کے بھروسے نہیں چھوڑتا۔ میری خالہ امی بھی اپنے گاؤں گئی ہوئی ہیں، اسی لیے مجھے ابھی کے ابھی گھر کے لیے نکلنا ہوگا۔ معذرت کے ساتھ میں کھانے کے لیے بھی نہیں رک سکتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا اور یہ بات حقیقت پر مبنی تھی، جبکہ آسیہ کا دل 100 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ آج کے دن ہر لڑکی کے دل میں بہت خواب ہوتے ہیں، اس کا فوٹو شوٹ ہو، رسومات ادا کی جائیں، دلہے کی طرف سے خوبصورت سرگوشیاں ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کے شوہر کے مزاج میں بہت فرق تھا۔ چچی فوراً ہی خوش آمدی انداز میں بولی تھی، کھانا بالکل تیار ہے، آپ کھا لیں سر۔ آپ کی مہربانی ہوگی۔ لیکن احمد کسی طور پر بھی وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود بیزاریت دیکھ کر آسیہ کی چچی خاموش ہو گئی تھی اور فوراً ہی بولی تھی، سر جیسا آپ بولیں گے ویسا کیا جائے گا، فوراً ہی رخصتی کا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے بلند آواز میں بولا۔ جلد سے جلد آسیہ کے چہرے پر میرون رنگ کی چادر ڈال دی گئی اور وہ بنا کسی کے بھی گلے لگے احمد کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ چادر ڈالتے ہی احمد نے اس کا سیدھا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں تھام لیا، کیونکہ اس کو بخوبی اس بات کا علم تھا کہ گلے ملنے کے وقت بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا اور وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ لوگ باہر آئے تو 3 گاڑیاں مرسیڈیز کھڑی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا سینٹر والی گاڑی میں اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ اس کے بیٹھتے ہی تینوں گاڑیاں ایک قطار سے چلی تھیں اور ایک لمبی مسافت کے بعد وہ لوگ ہمدان مینشن پہنچ گئے تھے۔ وہ حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آدمی اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھے گا، کیونکہ جو انداز احمد ہمدان کا تھا وہ اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ اسے اس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی اور آسیہ کا دل جیسے پہلے سے ہی کسی گہرے درد کی گرفت میں تھا، مزید بوجھ تلے دب گیا۔ اس کے دل میں امید کی ایک نحیف سی کرن تھی کہ شاید وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے جائے گا یا کم از کم ایک نظر محبت بھری ڈالے گا، لیکن وہ بغیر ایک لفظ کہے گاڑی سے اترا اور قدم بڑھاتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ آسیہ نے اپنی آنکھوں میں جلتے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ غم کا سمندر جو اس کے دل میں ٹھاٹھے مار رہا تھا آنکھوں کے راستے باہر آنا چاہتا تھا۔ دلہن کا سرخ جوڑا پہنے وہ گاڑی میں بیٹھی رہی۔
جیسے کسی نے اس کی ہمت کو چور چور کر دیا ہو۔ اس کے کانوں میں شادی کی رسومات کے دوران کیے گئے وعدے گونج رہے تھے، لیکن حقیقت ان وعدوں سے بہت مختلف تھی۔ آس پاس کا ماحول خاموش تھا، لیکن آسیہ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی نظر اس راستے پر تھی جہاں سے ابھی اس کا شوہر بغیر کچھ کہے گزر گیا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتی، لیکن آنکھوں میں جمع نمکین پانی ہر کوشش ناکام بناتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید وہ تھکا ہوا ہے یا کسی فکر میں ہے، لیکن دل نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہر قدم جو وہ اندر کی طرف بڑھا رہا تھا، آسیہ کے دل پر ایک گہرا گھاؤ لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے۔ کیا یہ وہی محبت تھی جس کا خواب اس نے دیکھا تھا؟ آسیہ کے آنسو اب بے قابو ہو چکے تھے۔ وہ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی، جیسے اس کے دل کی کیفیت کا عکس ہو۔ پورچ کے دروازے پر جھولتا پردہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آیا وہ اس گھر میں کسی مہمان کی طرح آئی ہے یا واقعی اس کا حصہ بننے کے لیے۔ اس کا دل ایک بار پھر ٹوٹ چکا تھا، اور وہ اس درد کو اپنے اندر دبائے سوچ رہی تھی کہ کیا اسے اس گھر میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اپنی ذات کو مکمل طور پر قربان کرنا پڑے گا۔ گاڑی کے اندر بیٹھی آسیہ نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں اور ایک لمبی سانس لی، جیسے خود کو حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد تھا اور لہجہ گھبراہٹ سے بھرپور۔ بیگم صاحبہ اندر آ جائیں، صاحب نے آپ کو ان کے کمرے میں پہنچانے کا حکم دیا ہے، صاحب کو انتظار کرنا پسند نہیں۔ اس کے الفاظ میں چھپا ہوا خوف اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ احمد ہمدان کوئی عام انسان نہیں، بلکہ سخت مزاج اور بے رحم طبیعت کا مالک ہے۔ آسیہ کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک سا گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ کاش وہ ابھی کے ابھی اپنے والدین کے گھر لوٹ جائے، لیکن اس کے حالات نے اس کی خواہش کو ناممکن بنا دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے سر از بات میں ہلایا اور دل کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دلہن کے بھاری جوڑے کو سنبھالتی ہوئی وہ گاڑی سے نیچے اتری اور ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ ہر قدم اس کے دل پر بوجھ ڈال رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، لیکن وہ اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ راستے میں اس کے ذہن میں ہزاروں خیال گردش کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملازمہ اسے احمد ہمدان کے کمرے تک لے آئی۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر آسیہ نے گہری سانس لی، جسے خود کو کسی امتحان کے لیے تیار کر رہی ہو۔ اس نے ہمت جتائی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر وہ چند لمحے ساکت رہ گئی۔ یہ کمرہ کسی دلہن کے استقبال کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہاں ایک پھول کی پتی بھی نہیں تھی، نہ کوئی خوشبو، نہ کوئی گرم جوشی۔ کمرے کی سرد اور بے جان فضا نے آسیہ کے دل میں ایک نئی چبھن پیدا کر دی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ ایک دلہن کے دل میں ہزاروں خواب ہوتے ہیں، جن میں ایک خوبصورت اور خوشگوار آغاز کا خواب سب سے نمایاں ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کے خوابوں کی کوئی تعمیل نہیں ہوئی تھی۔ آسیہ نے اپنی آنکھوں میں اترتے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کی اور سر جھکا لیا۔ اچانک ہی اسے اپنی سوچ پر ہنسی آ گئی۔ اس نے تلخی سے سوچا کہ وہ ایک ایسے شخص سے کیا امید رکھ سکتی ہے جو پہلے ہی 2 بچوں کا باپ ہے۔ اس حقیقت نے اسے مزید مایوس کر دیا۔ آسیہ نے اپنے دل کی باتوں کو جھٹکنے کی کوشش کی اور خاموشی سے کمرے کے کنارے رکھے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن، دل میں بوجھ اور دماغ میں کئی سوالات تھے جن کے جواب شاید کسی کے پاس نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے خواب اور خواہشات اس گھر میں کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن وہ خود کو کسی نہ کسی طرح اس حقیقت کے ساتھ جینے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ کمرے کی خاموش فضا میں آسیہ اپنی بے بسی پر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور دل میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی کی یہ نئی شروعات اتنی بے رنگ اور کٹھن کیوں ہے۔ تھوڑی دیر اور گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور احمد ہمدان اندر داخل ہوا۔
احمد کی پہلی نگاہ آسیہ پر گئی، جو سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ اپنی تکلیف کو چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ احمد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس کی سرد اور سخت طبیعت کو اپنی نو بیاہتا دلہن کی یہ حالت سخت ناگوار گزری۔ وہ غصے سے بولا، لڑکی، یہ رونا دھونا بند کرو، ورنہ ابھی کے ابھی تمہیں اس کمرے سے باہر پھینک دوں گا۔ اس کی آواز اتنی سخت اور سرد تھی کہ آسیہ کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے سامنے کھڑے احمد کو دیکھا۔ احمد کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، لیکن وہ اپنی خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھا۔ گھنی بھویں، تیز نظریں اور مضبوط شخصیت دیکھ کر آسیہ کا دل مزید سہم گیا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ احمد نے اس پر مزید ایک نگاہ ڈالی اور بے نیازی سے سر جھٹک کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی کمرے میں اس کی آواز کی گونج باقی تھی اور آسیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کی کزن کی کہی ہوئی باتیں گونجنے لگیں۔ وہ سب کہتی تھیں کہ احمد ہمدان بہت سخت مزاج کا انسان ہے اور اس کی پہلی بیوی کا انجام بھی خوشگوار نہیں تھا۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو خود مار دیا تھا۔ یہ جملہ آسیہ کے کانوں میں بجلی کی طرح گونجا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بات حقیقت تھی یا محض ایک افواہ، لیکن احمد کے انداز اور سرد رویے نے اس کے خوف کو بڑھا دیا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ کمرے کی خاموشی میں وہ دھڑکن صاف سنائی دے رہی ہوگی۔ آسیہ کے ہاتھ سردی کی وجہ سے کانپ رہے تھے اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ اس سخت گیر انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار پائے گی۔ وہ احمد کی آواز کی سختی اور سرد نظروں کی چبھن کو محسوس کر رہی تھی۔ ڈریسنگ روم سے احمد کی آواز دوبارہ آئی، یاد رکھو، میں فضول ڈرامے برداشت نہیں کرتا۔ تم یہاں صرف میری مرضی سے ہو، اپنی مرضی چلانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس کے یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح آسیہ کے دل میں اتر گئے۔ وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے آنسو ایک بار پھر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگی کہ آیا وہ اس گھر میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا نہیں۔ احمد کا رویہ اور اس کی باتیں اسے یہ باور کروا رہی تھی کہ یہ رشتہ اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہوگا۔ آسیہ نے سر جھکا لیا اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے آنکھوں کے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا خوف کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی ایک بار پھر حاوی ہو گئی، لیکن آسیہ کے دل میں سوالات اور خوف کی لہر بدستور جاری تھی۔ وہ احمد کے مزاج، اس کی باتوں اور اپنی قسمت کے بارے میں سوچتی رہی، اور اس کا دل ایک نامعلوم خوف سے بھرا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نہ صرف آنسو تھے بلکہ ایک نئی دلہن کے ٹوٹے خواب بھی جھلک رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد احمد ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو اس کی نظریں فوراً آسیہ پر پڑیں، جو بدستور اپنے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ احمد نے ایک گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر اٹھتے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ آسیہ عمر میں اسے 10 سال چھوٹی ہے، ناسمجھ اور ناتجربے کار ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اسے سمجھانا اور سنبھالنا آسان نہیں ہوگا۔ آج اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اس نئی رفاقت میں نرمی اور تحمل سے کام لے گا، لیکن آسیہ کی حالت دیکھ کر اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھنے کے بعد احمد قدم قدم چلتا ہوا بستر کے قریب آیا۔ آسیہ نے اس کی آمد کو محسوس کیا اور جیسے ہی وہ اس کے قریب بیٹھا وہ یکدم پیچھے کو کھسک گئی۔ احمد نے اس کے اس عمل کو نظر انداز کیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آسیہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ احمد کی مضبوط گرفت اور غیر متوقع قربت نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ احمد نے اس کے ہاتھ کو تھامتے رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، اس طرح رونا اچھی بات نہیں ہوتی آسیہ، انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ میں نے تم سے کوئی سخت بات نہیں کہی جو تم اتنے آنسو بہا رہی ہو۔ اس کی آواز میں عجیب سحر تھا جو آسیہ کو پل بھر کے لیے اپنے خوف اور رونے کو بھولنے پر مجبور کر گیا۔ وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ احمد کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آئی جو اس کی سخت اور سرد شخصیت کے برعکس تھی۔
یہ مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی کہ آسیہ اس میں کھو سی گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے یہ دنیا کی حسین ترین مسکراہٹ ہو جو ہر درد کو پل بھر میں مٹا سکتی ہے۔ آسیہ کا دل کچھ نرم پڑنے لگا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھول ہی رہی تھی کہ احمد نے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا کر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ یہ حرکت اتنی غیر متوقع تھی کہ آسیہ ساکت رہ گئی۔ احمد نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں کوئی فلسفہ نہیں جھاڑوں گا آسیہ، میں صرف تم سے 2 ٹوک بات کروں گا۔ یکدم اس کی آواز کی نرمی ایک سخت لہجے میں بدل گئی۔ آسیہ جو اس کی مسکراہٹ اور محبت بھرے انداز میں کھوئی ہوئی تھی، اچانک چونک گئی۔ اس نے پریشان ہو کر احمد کو دیکھا جس کے چہرے پر اب وہی سختی واپس آ گئی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ احمد نے اپنی بات جاری رکھی، یہ جو رونا دھونا ہے اسے فوراً بند کرو۔ اس گھر میں میرے اصول چلتے ہیں اور میں جذباتی ڈرامے برداشت نہیں کرتا۔ تمہیں جو چاہیے ہوگا ملے گا، لیکن تمہیں اپنی جگہ اور حیثیت سمجھنی ہوگی۔ آسیہ کو محسوس ہوا جیسے وہ ایک بار پھر اس خوفزدہ دنیا میں واپس آ گئی ہو جس سے وہ کچھ دیر پہلے نکلنے لگی تھی۔ اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا، لیکن احمد کے الفاظ میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی دیانتداری اور شفافیت تھی۔ وہ اسے دھمکا نہیں رہا تھا بلکہ حقیقت بتا رہا تھا۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تم سے زیادہ توقعات نہیں رکھتا، لیکن تمہیں اس رشتے کو سمجھنے اور اسے نبھانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن ممکن ضرور ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور کھڑکی کے قریب جا کر باہر دیکھنے لگا۔ آسیہ اپنے دل میں عجیب سی کشمکش محسوس کر رہی تھی۔ احمد کے رویے میں سختی تھی، لیکن اس کی باتوں میں ایک حقیقت اور مقصدیت بھی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ اور یہ نئی زندگی آسان نہیں ہوگی، لیکن احمد کی باتوں نے اسے یہ یقین دلایا کہ شاید یہ زندگی ناممکن بھی نہیں ہوگی۔ احمد کی گہری اور سنجیدہ آواز نے آسیہ کی سوچوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ احمد خود بول پڑا، بے شک تم نے میرے بارے میں یہ افواہ سنی ہوگی کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کو مارا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میں تمہارے سامنے کوئی دلیل پیش کروں گا۔ اس کی باتوں میں موجود ٹھہراؤ اور گہرائی نے آسیہ کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دم بخود بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ احمد نے گہری سانس لی اور مزید بولا، میرے 2 بچے ہیں جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ میں انہیں کسی قیمت پر اپنی زندگی سے دور نہیں کر سکتا اور نہ ہی انہیں غیر ضروری سمجھ سکتا ہوں۔ آسیہ، میری زندگی میں تمہاری فی الحال کوئی اہمیت نہیں، لیکن اگر تم نے اپنی اہمیت بنانی ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں دل سے قبول کروں اور تم سے محبت کروں، تو تمہیں ایک چیز یاد رکھنی ہوگی، ہمیشہ میرے بچوں کو اپنے بچے تصور کرنا اور انہیں بے حد پیار دینا۔ اس کی باتوں میں ایک درد تھا، ایک التجا جو اس کے سخت رویے کے باوجود واضح تھی۔ آسیہ نے حیرت سے احمد کے چہرے کو دیکھا جو اب بے تاثر اور سنجیدگی کی تصویر تھا۔ احمد نے اپنی بات جاری رکھی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن وہ بچے بن ماں کے ہیں، انہیں کبھی ماں کی ممتا نصیب نہیں ہوئی۔ مجھ سے زیادہ وہ دونوں شادی کے لیے پرجوش ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں ان کی زندگی میں ماں کا رشتہ آنے والا ہے۔ آسیہ جو محض 22 سال کی ایک معصوم، سیدھی سادھی اور نازک دل کی مالک لڑکی تھی، یہ سب سن کر بے حد متاثر ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر انتہائی معصومیت سے بولی، آخر آپ کی پہلی بیوی کا انتقال کیسے ہوا اور وہ دونوں بچے کہاں ہیں؟ اس کے لہجے کی معصومیت نے احمد کے دل کو ایک لمحے کے لیے نرم کر دیا۔ اس نے اپنی نظریں آسیہ پر ٹکائیں، جہاں معصومیت، ہچکچاہٹ اور سادگی کا امتزاج واضح تھا، لیکن احمد نے فوراً خود پر قابو پا لیا اور سرد لہجے میں بولا،
وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ میں ابھی انہیں دیکھنے گیا تھا۔ صبح تمہاری ان سے ملاقات ہوگی۔ پھر احمد نے کچھ توقف کے بعد اپنی بات ختم کی۔ میری تم سے ایک گزارش ہے، ان بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا۔ میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم انہیں اپنے بچے تسلیم کر لو۔ یہ کہہ کر احمد خاموش ہو گیا اور آسیہ پر گہری نظر ڈالی جو چپ چاپ بیٹھی تھی، گویا کسی سوچ میں گم ہو۔ آسیہ کے دل میں احمد کے الفاظ گونجنے لگے، اس کا سخت لہجہ، سرد رویہ اور انکہی تلخی کے باوجود وہ اس کے اندر ایک عجیب سا درد محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بے چینی سے بھر گیا۔ ایک عجیب سی تڑپ تھی جو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا نازک دل احمد کے سخت الفاظ اور سرد لہجے سے متاثر ہوا تھا، لیکن وہ اس کے الفاظ کے پیچھے چھپی محبت اور درد کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ آسیہ نے اچانک کھڑے ہو کر احمد کی طرف قدم بڑھائے۔ احمد نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، آسیہ بے ساختہ اس کے قریب آ گئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ احمد چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ یہ غیر متوقع حیرت اسے حیران کر گئی تھی۔ وہ بالکل خاموش کھڑا رہا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش نظر آنے لگی۔ آسیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور اس کے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے تھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں، آسیہ نے دھیمی آواز میں کہا، میں آپ کے بچوں کو اپنے بچے مانوں گی، میں ان سے پیار کروں گی، ان کا خیال رکھوں گی۔ اس کے لہجے میں سچائی اور معصومیت کا امتزاج تھا۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں، جیسے وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے نرمی سے آسیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولا، شکریہ آسیہ۔ یہ مختصر الفاظ اس کی شخصیت کے برعکس تھے، لیکن ان میں موجود سچائی اور محبت آسیہ کے دل کو سکون دینے کے لیے کافی تھی۔ آسیہ جانتی تھی کہ اس کا سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن اس لمحے احمد کے قریب ہونے کا احساس اور اس کا اعتماد اسے ایک عجیب سا حوصلہ دے رہا تھا۔ اگلی صبح سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ کمرے میں پرسکون خاموشی تھی۔ آسیہ اپنے شوہر احمد کی باہوں میں گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ لمحہ شاید سکون اور محبت کا پہلا احساس تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ احمد کی آنکھ جھٹ سے کھل گئی۔ وہ احتیاط سے آسیہ سے الگ ہوا تاکہ اسے جگائے بغیر اٹھ سکے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر احمد نے اسے کھولا تو وہاں اس کے دونوں بچے ننھے معصوم چہرے لیے کھڑے تھے۔ دونوں مسکراتے ہوئے اپنے بابا کو دیکھ رہے تھے۔ احمد نے ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے ان سے پیار سے سلام کیا۔ چھوٹے بیٹے کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ بے صبری سے چہک کر بولا، بابا، ماما سے ملنا ہے۔ بی اماں کہہ رہی تھی کہ وہ آ گئی ہیں۔ اب مجھے فوراً ماما کے پاس جانا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ فوراً اندر بھاگ گیا۔ اس کا بڑا بیٹا جو زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار تھا، اپنے بابا کا ہاتھ تھامے دھیرے سے اندر داخل ہوا۔ بابا، ہم ماما کے لیے کیا لائے ہیں؟ مجھے دکھانا ہے، بڑے بیٹے نے آہستہ سے کہا، جیسے وہ احمد کے رد عمل کا انتظار کر رہا ہو۔ بچوں کی آوازیں سن کر آسیہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ دونوں بچے فوراً اس کے پاس پہنچے اور اسے دیکھتے ہی خوشی سے چہکنے لگے۔ ماما، آپ کتنی پیاری ہیں، چھوٹے بیٹے نے معصومیت سے کہا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ بڑے بیٹے نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، ماما، آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گی نا؟ آسیہ ان دونوں بچوں کی محبت اور معصومیت دیکھ کر دل سے مسکرا دی۔ وہ ان کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی، ان کے سوالوں کا جواب دیتی اور ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تھامے محبت کا اظہار کرتی رہی۔ احمد کچھ لمحوں تک خاموشی سے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ آسیہ اور اس کے بچے یوں گھل مل گئے تھے جیسے وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ یہ منظر احمد کے لیے حیران کن بھی تھا اور سکون بخش بھی۔
وہ مطمئن ہو کر مسکراتے ہوئے واش روم چلا گیا۔ واش روم میں احمد نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون کے ساتھ ساتھ ایک گہری سوچ تھی۔ یہ فیصلہ اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا پہلا تجربہ تلخ اور یادگار تھا، اور اس کی تلخی ابھی تک اس کے دل میں تھی۔ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گزارے گئے مشکل دن، بچوں کی ماں کے بغیر زندگی، اور وہ وقت جب اس کے دونوں بچے موت کے منہ سے واپس آئے تھے، سب کچھ احمد کے ذہن میں گھومنے لگا۔ وہ کسی عورت پر دوبارہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آج یہ منظر، اس کے دونوں بچے آسیہ کے ساتھ خوشی سے ہنستے ہوئے، اسے اس بات کا یقین دلا رہے تھے کہ شاید اس کا فیصلہ صحیح تھا۔ جب وہ واش روم سے باہر آیا تو اس نے دیکھا آسیہ چھوٹے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر کہانی سنا رہی تھی، اور بڑا بیٹا اس کے بازو کے قریب بیٹھا کچھ پوچھ رہا تھا۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کہ شاید زندگی نے ایک اور موقع دیا ہے۔ وہ مسکرا دیا، دل ہی دل میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ یہ نیا سفر سکون اور محبت سے بھرپور ہو۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، اور آسیہ اس نئے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اسے اس گھر میں آئے 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور اس دوران وہ دونوں بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے اور اپنے دل میں جگہ بنانے کی جستجو میں مصروف رہی۔ آسیہ کی معصومیت اور محبت بھرا رویہ گھر کے ماحول کو بدلنے لگا تھا، لیکن احمد اب بھی خود کو اس کے قریب لانے سے گریز کر رہا تھا۔ ایک صبح آسیہ کچن میں دونوں بچوں کی فرمائش پر پین کیک تیار کر رہی تھی۔ بچوں کی خوشی اس کے لیے سب کچھ تھی، اور وہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی۔ اچانک ایک زوردار آواز نے اسے چونکا دیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بھاری چیز گرے ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جلدی سے اس آواز کی سمت دوڑی، اور کمرے میں پہنچ کر جو منظر دیکھا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ چھوٹا بیٹا زمین پر بے ہوش پڑا تھا، اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ آسیہ کے دونوں ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت کھڑی رہ گئی، لیکن فوراً خود کو سنبھالا۔ اس نے احمد کو فون کیا اور لرزتے ہوئے کہا، احمد فوراً آئیں، بچے کو چوٹ لگی ہے، وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ احمد نے فون پر اس کی پریشانی کو محسوس کیا اور فوراً دفتر کے کام چھوڑ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آسیہ نے زیادہ وقت ضائع کیے بغیر بچے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور جلدی سے گاڑی میں بٹھا کر اسپتال روانہ ہو گئی۔ راستے میں اس نے احمد کو میسج کیا کہ وہ اسپتال جا رہی ہے۔ اس لمحے اس کا دل دعا کر رہا تھا کہ بچہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ جب احمد گھر پہنچا تو فرش پر خون کے نشانات دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ چوکیدار نے بتایا کہ آسیہ بچے کو اسپتال لے گئی ہے۔ احمد تیزی سے گاڑی نکال کر اسپتال پہنچا۔ کوریڈور میں آسیہ پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر خوف اور تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ احمد غصے سے بھرا ہوا سیدھا آسیہ کے پاس پہنچا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ میں عورت ذات پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ دھاڑا۔ میری پہلی بیوی نے بھی میرے بچوں کو مارنے کی کوشش کی تھی، اور اب تم بھی یہی کر رہی ہو۔ آسیہ حیران اور غمزدہ نظروں سے احمد کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن وہ خاموش رہی۔ اسے پہلے کہ احمد کچھ اور کہتا، ڈاکٹر باہر آئی۔ وہ احمد کی آواز سن چکی تھی اور غصے سے بولی، حمدان صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی بیوی بروقت بچے کو اسپتال نہ لاتی تو آج ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکتے تھے۔ یہ ان کی سمجھداری اور حاضر دماغی ہی تھی جس نے بچے کی جان بچائی۔ ڈاکٹر کی باتوں نے احمد کو ساکت کر دیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے گم سم کھڑا رہا۔ آسیہ اپنی نم آنکھوں کے ساتھ وارڈ میں چلی گئی، اور احمد شرمندگی کے عالم میں وہیں بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے آسیہ پر الزام لگا دیا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد احمد وارڈ میں گیا۔ آسیہ اپنے بیٹے کے قریب بیٹھی تھی جو اب ہوش میں آ چکا تھا۔ احمد نے دھیرے سے کہا، آسیہ، میں شرمندہ ہوں، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے میرے بیٹے کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔
شکریہ۔ آسیہ نے احمد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان آنسوؤں میں غم کے ساتھ ساتھ سکون بھی تھا۔ اس نے احمد کی بات کا جواب دیے بغیر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وقت کے ساتھ احمد کو احساس ہونے لگا کہ آسیہ واقعی اس کے بچوں کے لیے کتنی مخلص ہے۔ وہ دن رات ان کی دیکھ بھال کرتی، ان کے ساتھ کھیلتی اور ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ یہ سب دیکھ کر احمد کا دل دھیرے دھیرے آسیہ کی طرف مائل ہونے لگا۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، احمد آسیہ کے پاس آیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، آسیہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ سختی کی، میں نے تم پر شک کیا اور تمہیں تکلیف دی، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ تم نے نہ صرف میرے بچوں کو اپنا سمجھا بلکہ اس گھر کو بھی محبت سے بھر دیا۔ میں شاید یہ کبھی نہ مانتا، لیکن تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ آسیہ نے احمد کی باتیں سن کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر بولی، میں نے کچھ خاص نہیں کیا احمد، بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ بچے میرے لیے صرف آپ کے بچے نہیں بلکہ میری ذمہ داری ہیں، اور ایک ماں اپنی ذمہ داری کبھی نہیں بھولتی۔ یہ الفاظ سن کر احمد کے دل میں آسیہ کے لیے احترام اور محبت مزید بڑھ گئی۔ اسے اندازہ ہوا کہ عورت وہ ستون ہے جو گھر کو سنبھالتی اور مضبوط کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔